الرحیم موضوع کلام ہے علم اجمالی کی اطراف میں اصول عملیہ کا جریان۔ اصول عملیہ علم اجمالی کی اطراف میں جاری ہو سکتی ہیں یا ان کے جاری ہونے سے اس مقام پہ کوئی مانع ہے جو ان کے جریان سے منع کرتا ہے۔ پہلا معنی وہ ہے الالتزام القلبی الاجمالی۔ اس کا وجود مصنف کے نزدیک علم الاصول کے جریان سے معنی نہیں ہے۔ اگر التزام قلبی کا وجوب اس مورد میں ثابت ہے، اور جس مورد میں التزام قلبی کا وجوب ثابت نہیں ہے، التزام قلبی کا وجوب ساکت ہے، اس مورد میں اگر علم اجمالی کو علت قرار دیتے ہیں تنجز کی، تو ایسی صورت میں آپ اصول عملیہ کو علم اجمالی کے اطراف میں جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں جاری کر سکتے؟ کیونکہ ان کے جریان پہ اشکال مرتب ہوتا ہے تکلیف المنجز کے التزام نہ کرنے کی حرمت کا، کیونکہ جو تکلیف منجز ہوتی ہے اس کا التزام کرنا واجب ہوتا ہے اور التزام نہ کرنا حرام ہوتا ہے، اور وہ جو التزام نہ کرنے کی حرمت ہے اس عدم التزام کی وجہ بنتے ہیں ان کا جریان۔ جب ان کا جریان وجہ بنتا ہے تو پھر وہ عدم التزام ان کے جریان پہ مرتب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ وہاں جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے جاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جاری ہونے سے تکلیف واقعی کے التزام نہ کرنے کا جو محظور ہے وہ ان پہ مرتب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مصنف نے اس اشکال کو پھر رفع کیا کہ بھئی ہم علم اجمالی کو علت تامہ نہیں مانتے، بلکہ ہم علم اجمالی کو تنجز کے لیے مقتضی مانتے ہیں۔ جب یہ مقتضی ہوگا تو مقتضی کی صورت میں مقتضی علت ناقصہ ہوتی ہے، وہاں پر دیگر اجزاء چاہیے۔ اچھا، تو ان دیگر اجزاء میں سے ایک معنی بھی ہوتا ہے۔ معنی مفقود ہونے کی صورت میں التزام قلبی کا وجوب مرتب ہو جائے گا، اور معنی مفقود ہونے کی صورت میں التزام قلبی کا وجوب مرتب نہیں ہوگا، اور التزام قلبی کے وجوب مرتب نہ ہونے کا دوسرا نام عدم التزام ہے، اور وہ عدم التزام منسوب ہو رہا ہے اس معنی کی طرف نہ کہ ان کے جریان کی طرف۔ تو اس بنا پہ پھر مقتضی اگر مان لیا جائے تو ان کا جاری ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ دوسرا مورد جس میں وہ اشکال کی صورت بنائی گئی تھی، اشکال کا رفع کر کے جواب دے کہ مصنف نے یہاں یہ ثابت کر لیا کہ اصول عملیہ کو آپ جاری کر سکتے ہیں۔ اب التزام قلبی کا وجوب موجود ہو تو بھی یہ جاری ہو سکتے ہیں، اس کا وجود مانے نہیں۔ التزام قلبی کا وجوب ساکت ہو تو بھی یہ جاری ہو سکتے ہیں، اس بنا پہ کہ علم اجمالی تنجز کے لیے مقتضی ہے، علت نہیں۔ ٹھیک ہے، مورد کلام یہی علم اجمالی کی اطراف ہیں۔ ان اطراف کے اندر اصول عملیہ جاری ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے اب ایک دوسرا پھر تیسرا دو مزید معنی بیان کیے ہیں۔ پچھلا گراؤنڈ مکمل ہو گیا ہے بحث کا، اب میں سلسلہ دینے لگا ہوں آج کے درس کا۔ مصنف کہتا ہے کہ اب ہم نے یہ کلیئر کر لیا کہ بھئی یہ مقتضی ہے،
کیونکہ مقتضی والے نقطے کے پیش نظر اشکال رفع ہو گیا دور والا. تو اب ہم نے جو ہے وہ کیا مبنی اختیار کر لیا ہے کہ علم اجمالی مقتضی ہے. جب مقتضی ہے تو عدم التزام وہ مرتب ہو رہا ہے اس معنی پہ. عدم التزام ان کے جریان پہ مرتب نہیں ہے تو ان کے جاری ہونے کا راستہ تو اب کھل گیا نا, تو جاری ہو سکتی ہے نا. مصنف کہتا رکے اب ایک دوسرا معنی پیدا ہو گیا ان کے جریان سے اسی مقام پہ. لفظ اسی کا اشارہ سمجھ گئے ہو کہ جس میں اطراف علم اجمالی کے ہیں جن میں ہم جاری کرنا چاہتے ہیں, اور علم اجمالی کو ہم نے مقتضی فرض کیا ہوا ہے. اس مورد میں اب ان کے جریان سے ایک دوسرا معنی پیدا ہو گیا ہے, وہ ان کو جاری ہونے سے منع کر رہا ہے. جی دوسرا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے دوسرا معنی ہے لغویت. تو جو ہے لغویت سے کیا مراد ہے؟ بھی لغویت سے مراد یہ ہے کہ ان کے جاری ہونے سے مکلف کو کوئی فائدہ, کوئی عملی اثر مرتب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. تو محنت بھی کریں, خرچہ بھی کریں, اور آگے سے جو ہے وہ کچھ ثمرہ بھی مرتب نہ ہو. اسی لغویت اسے کہتے ہیں نا جی. اور قانون یہ ہے کہ جہاں ان کے جریان سے مکلف کی حیرت اور پریشانی جس کا علاج کرنے کے لیے ان کو جاری کیا جاتا ہے وہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی تو پھر ان کو وہاں جاری نہیں کیا جاتا. تو اب آپ کے ذہن میں جو ہے وہ سوال کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے بھی لغویت کیسے ہے؟ ذرا واضح کریں کہ ان کے جریان سے وہ جو مکلف کی حیرت اور شک میں مبتلا کھڑا ہے کہ اس پہ عمل کرتا ہوں تو دوسری کی مخالفت لازم آتی ہے, اس پہ عمل کرتا ہوں تو اس پہلے حکم کی مخالفت کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے. تو اس حیرت اور پریشانی سے نکلنے کے لیے اصول امریہ کی طرف سے رجوع کیا. رجوع کرنے کے بعد بھی وہ اس کی پریشانی اور وہ حالت ابھی تک باقی ہے. ٹھیک ہے, اس کی اب ذرا تفسیر سنو. اصول عملیہ کے جریان سے پہلے اب وہ مثال ذرا کوٹ کریں نا, ذرا مثال کے ذریعے واضح ہو جائے. نماز جمعہ, اچھا علم اجمالی کہتا ہے کہ یا واجب ہے یا علم اجمالی کی اس طرف عمل کرتا ہے تو احتمال ہے ہو سکتا ہے حرام ہو اور میں حرمت کا ارتکاب کر رہا ہوں. حرمت والی طرف پہ عمل کرتا ہے تو احتمال ہے ہو سکتا ہے واجب ہو میں ترک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہی حیرت ہے نا بیچارے کی. کیا کروں بھائی؟ اصول کی طرف رجوع کرتا ہے. اچھا بھائی, نماز جمعہ کی حالت علم اجمالی سے پہلے کیا ہے؟ وجوب کے بارے میں, حرمت کے بارے میں. تو اب وجوب بھی مشکوک ہے. دیکھیں یہ واضح میں رکھیں کہ علم اجمالی مرکب من الیقین والشک ہوتا ہے. پھر سن لو, علم اجمالی کیا ہوتا ہے؟ مرکب من الیقین ہے. اس بات کو اب کھولنے کی احتیاج تو نہیں ہے, کلیئر ہے تفصیل. تو اب وجوب بھی مشکوک ہے, حرمت بھی مشکوک ہے. ہم حرمت کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے یہی حرمت ہی اس کا حکم ہے, شک ہے کہ پتہ نہیں یہی حکم ہے. وہاں کا وجوب کے بارے میں بھی شک ہے کہ شاید یہی حکم ہے. ٹھیک ہے جی. شک کے لیے اب کیا کریں گے؟ استصحاب جاری کریں گے. ٹھیک جی. وجوب کے آنے سے پہلے جو اس کی یقینی حالت ہے وہ کیا ہے؟ عدم وجوب یعنی اباحت. حرمت سے صاحب کا یقین کی حالت کیا ہے اس کی؟ عدم حرمت یعنی یقین ہے کہ پہلے اس کی صاحب کا حالت کیا ہے؟ اباحت ہے. اچھا, تو صاحب کا حالت کا ہم نے کیا کیا جی؟ استصحاب. اباحت جاری ہو گئی استصحاب کے ذریعے, چونکہ صاحب کا حالت اس کی اباحت ہے. تو عدم وجوب عدم حرمت ثابت ہو گئی کس کے ذریعے؟ استصحاب کے ذریعے. تو استصحاب نے کیا کہا ہے بھائی کہ تیرے لیے جمعہ مباح ہے. ٹھیک ہو گئی بات.
سابقہ حالت کو جب استصحاب کیا تو اب عمل اس مشکوک حکم پر نہیں کریں گے، عمل کس حکم پر کریں گے؟ جو متیقن حالت میں تھا، وہ کون سا ہے؟ اباحت، ٹھیک ہے نا؟ اباحت پر عمل کریں گے۔ کیا عمل کریں گے؟ تو کہتے ہیں عمل دو حال سے خالی نہیں، یا جمعہ پڑھیں گے یا جمعہ چھوڑیں گے۔ پڑھنے ہی چھوڑنے کا تو جو مسئلہ پہلے تھا کہ چھوڑتا ہوں تو وجوب کے ترک ہونے کا خدشہ ہے، پڑھتا ہوں تو حرمت کے ارتکاب کا خدشہ ہے، وہ خدشہ تو اب بھی باقی ہے۔ اباحت حاصل ہونے کے بعد اب بھی مکلف جو ہے وہ دو حالت سے خالی نہیں ہے، یا جمعہ چھوڑے گا یا جمعہ پڑھے گا، جبکہ اس سے پہلے بھی اس کی حالت یہی تھی، یا جمعہ چھوڑنا ہے یا جمعہ پڑھنا ہے۔ چھوڑنے میں بھی خدشہ تھا، پڑھنے میں بھی خدشہ تھا۔ اباحت کے بعد بھی حالت اس کی وہی ہے، جمعہ یا چھوڑنا پڑے گا یا پڑھنا پڑے گا، یا وہ چھوڑنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، تو ہر دو صورت میں اس کی حالت وہی برقرار ہے جو اباحت کے حصول سے پہلے اس کی حالت تھی۔ اچھا، جب حیرت ختم نہیں ہوئی، اصول عملیہ کو تو جاری کیا جاتا ہے اس حیرت کا علاج کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جریان کے اوپر کوئی عملی اثر مرتب نہیں ہوا، ان کا جریان لغویت کا باعث ہے، یعنی ان کے جریان سے لغویت حاصل ہو رہی ہے، اور لغویت معنی ہوتی ہے ان کے جریان سے۔ جہاں ان کے جریان سے مکلف کی حیرت کا علاج نہ ہو رہا ہو، عملی طور پہ ان کے جریان پہ اثر مرتب نہ ہو، اس وقت ان کے جریان کو لغو کہا جاتا ہے، اور لغویت ان کے جریان سے معنی ہے۔ مکلف کہتا ہے اس معنی کو میں تسلیم کرتا ہوں، واقعی یہ معنی موجود ہے۔ حضرت اصل یہ مقام برعت نہیں، جب تکلیف میں شک ہو تو استصحاب جاری نہیں، تو برعت جاری۔ دیکھیں، میں اس وقت اصول عملیہ کے جریان کے موارد کی تشخیص میں نہیں بیٹھا ہوں، وہ جب ان کی بحث آئے گی تو پھر ہم ان کے موارد کی تشخیص دیں گے، تو وہاں باقاعدہ موارد کی پہچان دیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس مورد میں میں نے ان چار میں سے اس کو جاری کرنا ہے یا اب اس کو جاری کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی تصویر ایسے ہی ہے جیسے مثلا آپ جاتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایک برگی چاہیے، برگی سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ قابلے ہوتے ہیں جو لگانے کے لیے، تو وہاں پھر وہ سائز دیکھتے ہیں، جو اس کا سائز فٹ آیا وہی آپ کو دے دیں گے۔ تو سائز دکھلانے کے لیے بعض پچھلا ٹوٹا ہوا آپ حصہ اس کا لے کے بھی جاتے ہیں کہ بھائی تاکہ جو ہے اس کے سائز کے مطابق لے کے وہاں سے برگی۔ تو وہاں موارد کے اندر باقاعدہ آپ کو شناخت اور تشخیص دیں گے، ہر مورد کی دوسری مورد سے آپ کو پہچان دیں گے۔ اس پہچان کی روشنی میں جیسے ہی مورد دیکھیں تو آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ اب ان چار میں سے فلاں کے جریان کا مورد ہے۔ تو میں موارد کے جریان کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے تشخیص نہیں دے رہا ہوں، میں نے صرف مثال دی ہے کہ یہاں اگر استصحاب آپ جاری کرتے ہیں تو اس کا آپ کو یہ نتیجہ نکلے گا۔ برات مطلب من باب فرض برات جاری کر دیتے ہیں جناب اللہ بھئی، وجوب کے لاگو ہونے میں بھی شک ہے، تو جس حکم کے عائد ہونے میں شک ہو وہاں برات جاری کی جاتی ہے، تو مکلف اپنے آپ کو وجوب سے بری ذمہ سمجھتا ہے، وہاں قضا حرمت سے بھی اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتا ہے۔ دونوں سے بری ہونے کے بعد اب کیا کرے گا؟ دو حال سے خالی نہیں ہے، اور وہ حال اس نے خود جاری نہیں کیے ہیں، وہ راستے ہی دو ہیں، یا بیچارہ سویا رہے گا یا پڑھے گا، سویا رہنے کو ترک کہتے ہیں۔ حالت بیچارے کی اسی ترک اور اتیان کے درمیان ہے بیچارے کی، وہ حالت متغیر نہیں ہوئی ہے، تو ان دو میں سے ایک حالت کے اوپر جو ہے وہ محظور آ جائے گا کہ ترک کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اتیان واجب ہو، اتیان کرتا ہے ہو سکتا ہے ترک کرنا مطلوب ہو۔ لہذا صرف وہ محظور سمجھانے کے لیے، وہ حیرت کا منظر دکھلانے کے لیے میں نے وہ مثال دی ہے استصحاب کی، برات بنتی ہے، استصحاب بنتا ہے، ابھی یہ میں کلیئر نہیں کر سکا ہوں۔ ویسے مثال جو ہے شارح نے بھی استصحاب کی ہی دی تھی اس مقام پر۔ لہذا لغویت حاصل ہو رہی ہے، ان کے جریان سے مکلف کو کوئی عملی
اثر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور لغویت ان کے جریان سے کیا ہوتی ہے؟ معنی ہوتی ہے. تو یہ معنی اب موجود ہے. پچھلے راستے تو کلیئر ہو گئے، لیکن آگے ایک اور معنی پیدا ہو گیا، وہ ہے لغویت. اس کے بعد اگلا معنی پھر آئے گا تو پڑھیں گے. فی الحال ذرا یہ الا مگر ان شانا ہی نائزن سے کیا مراد ہے بھائی؟ جب ہم مان لیں کہ علم اجمالی مقتضی ہے. ان شان یعنی پرابلم، ٹھیک، شان یعنی پرابلم یا جو کیس ہے، معاملہ ہے. فی جواز جریان الاصول، اصول کے جریان کے امکان میں ہے. کہاں جاری کرنا ہے؟ فی اطراف العلم الاجمالی، علم اجمالی کے اطراف میں. وہ شان جو ہے ما عدم ترتب اثر عملی علیہا، ان اصول کے اوپر عملی اثر مرتب نہ ہونے کی بنا پہ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جو شان ان کے اندر یا وہ پرابلم پیدا ہوئی ہے اس وقت ان کے جریان کے جواز میں، وہ شان جو ہے ما عدم، یہ ما جو ہے اس شان کے لیے اب خبر بنا دیں، کیونکہ انہوں کو خبر چاہیے نا شان کے بعد. بھئی وہ شان جو ہے ثابت ہے ما اس نقطے کے ساتھ. وہ کون سا؟ کہ عملی اثر ان کے جریان کے اوپر مرتب نہیں ہو رہا ہے. اچھا، اب ما کے بعد اگلی بات کہتا ہے ما انہا یعنی اصول عملیہ، جبکہ باوجود یہ کہ یہ جو اصول عملیہ ہیں یہ بھی عملی احکام ہیں، کا سائر الاحکام الفریہ، دیگر فری احکام کی طرح. کہنا یہ چاہتا ہے جیسے دیگر فری احکام پہ عمل کر کے مکلف جو ہے اپنا راستہ معین کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہوتا ہے، یہ بھی انہی فری اعمال کی طرح اعمال ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کر کے اس نے اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہونا ہے. مگر ان پہ عمل کرنے کے باوجود وہ اپنی پریشانی سے باہر نہیں نکلا ہے، ذمہ داری کی ابھی تک اس کے خلاص بھی حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ اصول سے پہلے مثلا ابھی اصول جاری نہیں ہوئے، اس سے پہلے اگر وہ ایک کام کرتا ہے یا ایک کام چھوڑتا ہے تو اس وقت عذاب یا عقاب اس پہ آئے گا یا ثواب آئے گا. لیکن جب اصول عملیہ جاری ہو جائیں گے تو اس وقت مباح ہو جائے گا. مباح میں دونوں طرفیں جو ہے وہ اس کے حق میں ہے، کرے یا نہ کرے اس کو جو ہے وہ عذاب بھی نہیں ہے اور عقاب بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے. پہلے عذاب اور عقاب تو ہے، یعنی لغو تو اس وقت ہے کوئی فائدہ ہی نہ دے، یہاں پہ فائدہ تو دے رہا ہے نا. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اباحت کے بعد اس کا ترک اور اتیان جو ہے یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، جی، جبکہ اباحت سے پہلے جو ترک اور اتیان تھا وہ اس کی تکلیف تھی، اس کا اپنا اختیاری نہیں تھا. یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا. اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ بھئی اباحت کے بعد تو آپ جو ہے وہ ترک کرنا چاہتا ہے تو اس کا ترک کرنا مباح ہے، یا وہ انجام دینا چاہتا ہے تو انجام دینا اس کا مباح ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، لیکن دوبارہ میں دیکھ کے بتاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایک نقطہ ہے جو میں غافل رہ گیا ہوں، مطلب ایک اس کو اہم نہیں سمجھا. میرے ذہن میں یہ اشکال آیا تھا. چونکہ مصنف کی عبارت کے مطابق اتنی بات ہے یہاں پہ اس نے معنی بنایا ہے، میں نے اہمیت نہ دی جس کی وجہ سے جو ہے میں اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا. یاد دلانا، کل پھر اس کا جواب دیں. اچھا جی، اور اس لغویات والے اشکال کو مصنف نے تسلیم کیا جی. یہ اشکال معنی پیدا ہو گیا ہے اصول عملیہ کے جریان سے. کس مقام پہ؟ علم اجمالی کی اطراف میں. مضافن ایک اور معنی بھی ہے ان کے جریان سے، اور وہ معنی ذرا سن لو. ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ علم اجمالی مرکب من الیقین والشک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. شک یہ کہتا ہے کہ اصول عملیہ یہاں جاری ہو سکتے ہیں، یقین یہ کہتا ہے کہ یہاں اصول عملیہ جاری نہیں ہو سکتے. جی ٹھیک. جاری ہونا
اور جاری نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ نقیض ہیں نا، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تناقض ہے۔ اب اگر ان اطراف کو علم اجمالی کی اطراف کو مورد اور مصداق قرار دیتے ہیں، کس کا؟ اصول عملیہ کے جریان کا، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے اس مورد کو آپ مصداق اور مورد قرار دیتے ہیں اصول عملیہ کے جریان کا، تو یہ مورد ہو جائے گا مصداق، مدلول ہو جائے گا کس کا؟ ان ادلہ کا جو اصول عملیہ کے جریان کو پروف کرتی ہیں، وہ ادلہ جو حجیت پروف کرتی ہیں اصول عملیہ کی، وہ ادلہ جو اصول عملیہ جن کی بنا پہ ہم اصول عملیہ کے جریان کو جائز سمجھتے ہیں، وہ ادلہ آگے ان کے جریان کے موارد کو بھی دیتی ہیں کہ کہاں آپ نے جاری کرنا ہے، کہاں جاری نہیں کرنا، کہاں ان کا جریان حجت ہے، کہاں ان کا جریان حجت نہیں ہے۔ وہ ان کا جریان کو حجت مان کے چھوڑ تھوڑا دیتی ہیں کہ جہاں آپ جی چاہے ان کو آپ استعمال کرتے تھے، آگے اس کے مورد کی بھی وہ تحدید دیتی ہیں کہ فلاں مورد میں ان کا جریان حجت ہے، فلاں مورد میں ان کا جریان حجت نہیں، ورنہ وہ تکلیف واقعی جو منجز ہے اس کے مورد میں بھی جریان حجت ہونے کی بنا پہ آپ جاری کرتے پھریں، ایسا نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہ اصول عملیہ ہیں، اصول عملیہ کے پیچھے ایک نمبر اور واپس آ جائیں تو وہ ادلہ ہیں جو ان کی حجیت کو، ان کے جریان کے جواز کو پروف کرتی ہیں۔ اچھا، اصول عملیہ کے آگے ہیں وہ موارد جہاں ان کو ہم نے جاری کرنا ہے، ٹھیک۔ من جملہ موارد میں سے ایک مورد ہے کون سا؟ علم اجمالی کی اطراف، جو کہ ہیں مرکب من الشک والیقین۔ شک کہتا ہے کہ یہ جاری ہو سکتے ہیں، یقین کہتا ہے کہ یہ جاری نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تو اب ہم اس مورد کو کیا قرار دیتے ہیں؟ ان کے جریان کا مورد۔ جیسے ہی اس کو ان کے جریان کا مورد قرار دے دیں گے تو یہ مورد ہو جائے گا مدلول ان ادلہ کا، جو ان کے جریان کو پروف کرتی ہیں۔ جب یہ مورد ہو جائے گا ان کا مدلول تو لازم آئے گا ان کے مدلول میں تناقض پایا جاتا ہے، کس بات کا؟ جریان اور عدم جریان کا۔ ٹھیک ہے، تناقض لازم آئے گا ان ادلہ کے مدلول میں، جب کا ان کا مدلول فقط کون سا ہے؟ مورد شک، اور یہ کیا ہے؟ مرکب من الیقین والشک۔ شک کہتا ہے کہ یہ ان کا جریان کا مورد ہے، یقین کہتا ہے کہ یہ جریان کا مورد نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو ملا کے جب ان کا مورد مدلول بنائیں گے تو ان کے مدلول کے اندر کیا آ جائے گا؟ تناقض۔ لہذا علم اجمالی کی اطراف اگر اصول عملیہ کے جریان کا مورد قرار دی جائیں تو لازم آتا ہے ان کی ادلہ حجیت جو ہیں ان کے مدلول میں تناقض آ جاتا ہے، اور یہ تناقض کی بات کس نے کی ہے؟ شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مضاف الی ایک اور معنی بھی ہے، عدم شمول ادلتہا، اصول عملیہ کی جو ادلہ ہیں وہ شامل نہیں ہیں لے اطراف ہی علم اجمالی کی اطراف کو۔ کیوں شامل نہیں ہیں؟ لے لزوم التناقض فی مدلولہا علی تقدیر شمولہا، اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ ادلہ ان کی اطراف کو شامل ہیں تو پھر ان ادلہ کے مدلول میں تناقض لازم آتا ہے، کما ادعا ہو، جیسے اس تناقض کا دعویٰ کیا ہے شیخنا العلامہ اعلی اللہ مقامہ نے۔ دلیل مکمل ہو چکی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، اگرچہ یہ تناقض کا دعویٰ محل تأمل ہے، فَتَدَبَّرْ جَيِّدًا، اس میں غور و فکر کریں، اس تناقض کو ہم رفع کر سکتے ہیں۔ اور حاشیہ والے نے تدبر جید کا جو اشارہ دیا ہے کہ آنے والی بحث میں وہ اس تناقض کا حل پیش کرے گا اور وہ کہے گا کہ یہ تناقض رفع ہو سکتا ہے۔ جب یہ تناقض رفع ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ یہ تناقض نامی معنی
اس کے معنی ہونے کا اطمینان یا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اس معنی کو وہ ہٹا رہا ہے. ٹھیک، تناقض ہٹ گیا، گویا معنی ہٹ گیا ان کے جریان سے. تو پھر 3 میں سے صرف ایک ہی معنی آپ کے پاس بچ گیا ہے. 3 معنی تھے نا علم اجمالی کے اطراف میں ان کے جریان سے. پہلا معنی تھا التزام قلبی کا وجوب، دوسرا معنی تھا کیا لغویات، تیسرا کیا ہو گیا یہ تناقض فی المدلول فی المدلولات. تو ان 3 میں سے تیسرے کو اس نے تدبر کے ذریعے پھر جو ہے وہ غور و فکر کے مرحلے میں ڈال دیا ہے، کلیئر نہیں کیا ہے کہ یہ تناقض بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے. پہلے کے بارے میں صراحت کر گیا کہ بھئی وہ لا یمنع من الجریان، صرف لغویات والا باقی رہے. یہاں ایک بحث کا نتیجہ مکمل ہو گیا. اس کو یہاں پہ جو ہے اب اختتام پذیر کرنا چاہتے ہیں ہم. اگلا مرحلہ ہے الامر السادس حجیت القطع الطریقی مطلق کا. یہ دونوں معنی جو ہے وہ کیفیت قلبی میں بھی وارد ہوں گے. بات ساری التزام قلبی کی چل رہی ہے. یہاں پہ تو عملی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ معنی احکام العملیہ کا سارے موضوع کلام ہمارا کیا ہے؟ التزام قلبی. التزام قلبی ان کے جریان سے معنی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی معنی ہے، معنی نہیں ہے. ٹھیک، اچھا، تو ایک صورت میں التزام قلبی موجود ہے، ایک صورت میں التزام قلبی ساکت ہے. جہاں موجود ہے اس کا وجود جریان سے معنی نہیں، جہاں ساکت ہے وہاں کہتا ہے وہاں بھی یہ معنی نہیں. ٹھیک ہے، وہاں معنی نہیں ہے اس نے تفصیل دی ہے. اگر علم اجمالی کو آپ علت مانتے ہیں تنجز کی تو پھر معنی ہے، کیونکہ وہ اشکال آ جاتا ہے. کون سا؟ عدم التزام کا، جو ان پہ مرتب ہوتا ہے جریان پہ. اگر مقتضی مانتے ہیں تو پھر وہ اشکال ان پہ مرتب نہیں ہوتا، پھر یہ جاری ہو سکتے ہیں. اسی مورد میں جس مورد میں آپ نے مان لیا کہ بھئی علم اجمالی مقتضی ہوتا ہے تو راستہ تو اب کھل گیا، اب جاری ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں بات مکمل کرنے کے لیے بھی 2 معنی اور ہیں، ان کا بھی حوالہ سنتے جاؤ. کیونکہ وہ موضوع التزام لے کے چلا ہے، اس لیے پھر اس نے دونوں موانع جو دیے ہیں اسی مورد کے حوالے سے دیے ہیں. التزام قلبی کے موضوع میں دیے ہیں، اسی کے ذہن میں دیے ہیں. خلص نا. الامر السادس حجیت القطع الطریقی مطلقا. نئی بحث ہے، نیا موضوع ہے. پچھلی بات جتنی سمجھ چکے ہیں کافی سمجھیں، جو کچھ رہ گئی ہے انشاءاللہ مباحثے میں کلیئر کریں گے. اگلی بات کے لیے ذہن کو آمادہ کریں. آپ نے پیچھے دعویٰ کیا ہے کہ قطع طریقی حجت ہے، قطع طریقی منجز ہے ان کان ثوابا، قطع طریقی مؤذر ہے ان کان خطاء. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے آثار جو ہیں اس کے عقلی لوازمات، کس کے؟ قطع کے. ٹھیک ہو گئی بات. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے جو عقلی لوازمات اس عقل کے اوپر مرتب ہوتے قطع کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، وہ مطلق قطع کے اوپر مرتب ہوتے ہیں یا کسی مقید قطع کے اوپر مرتب ہوتے ہیں؟ یعنی یہ سارے آثار مطلق قطع کے لا ہیں یا مقید قطع کے ہیں؟ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کے مطلق اور مقید ہونے کو سمجھا، بھی اس سے کیا مراد ہے. آثار تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو پہلے اس کے مقید اور مطلق ہونے کو بیان کیا جائے کہ اس سے تمہاری مراد کیا ہے. کہتا ہے مطلق اور مقید ہونے کا جو ہم نے زاویہ دیا ہے وہ ہیں وہ اسباب جہاں سے قطع حاصل ہونا ہے، وہ موارد جن کے ساتھ قطع نے تعلق پانا ہے، وہ اشخاص جن کو قطع حاصل ہونا ہے. کتنی ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا. اسباب 2 قسم کے ہیں، متعارف غیر متعارف. متعارف اسباب سے مراد وہ اسباب ہیں جن سے واقعاً حق بنتا ہے قطع حاصل ہونا چاہیے.
غیر متعارف ان اسباب کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر شانیت کوالٹی نہیں ہے کہ ان سے قات حاصل ہو، مگر پھر بھی بعض لوگوں کو ان سے بھی قات حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. اسباب کے اندر جو ہے وہ دو پہلو آ گئے نا. مطلق رکھیں گے تو پھر دونوں کو شامل ہوگا، مقید رکھیں گے تو وہ ایک جانب کے ساتھ مقید ہو جائے گا. اب آ جاؤ موارد میں. موارد کے اندر بھی آپ اسی طرح جو ہے وہ تقسیم بندی دے سکتے ہیں. وہ مواد فقہی احکام ہیں یا عرفی احکام ہیں، احکام ہیں یا موضوعات ہیں، تو ان کے اندر موارد کے اندر بھی آپ تقسیم دے سکتے ہیں. تو اس میں بھی آپ جو بھی قسمیں کر لیں، موارد کی، موضوعات کی، احکام کی، شرعی احکام کی، عرفی احکام کی، الی آخری، کوئی تقسیم کا جو ہے الگ الگ آپ کوئی قسم لے لیں کہ اس کے ساتھ تعلق پائے قات تو حجت ہے، اس کے ساتھ پائے تو حجت نہیں ہے. کہتا ہے یہ تقیید جاری نہیں. موارد کے لحاظ سے بھی یہ مطلق لے. اب آ جاؤ اشخاص کے لحاظ سے. ٹھیک ہے حسن رضا. کہتے ہیں اشخاص کے اندر بھی تقسیم جاری کر سکتے ہیں. کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو ذہین فتین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، بات کو چھان بین کرنے کے بعد پھر اس کے بارے میں ان کو قات حاصل ہوتا ہے. کچھ بڑے اباہلے جلد باز ہوتے ہیں جناب والا، فوراً ان کو قات حاصل ہو جاتا ہے. جیسے کثیر الشک ہوتے ہیں، ایسے کثیر القات ہوتے ہیں. اس کثیر القات کے لیے اصطلاح انہوں نے بولی ہے قطاع. قطاع میرے خیال میں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ قات کرنے والا بندہ. اور قطاع کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کو ان راستوں سے بھی قات حاصل ہو جائے جو متعارف نہیں ہے، غیر متعارف راستوں سے بھی اس کو جو ہے بات کا قات حاصل ہو جاتا ہے. تو اشخاص کے اندر بھی ہم نے دو قسمیں دے دی. اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کا قات ہو جاتا ہے کہ جو چھان بین کے بعد جو ہے معاملے کی فہم حاصل کرنے کے بعد قات حاصل ہوتا ہے جن کو، اور وہ لوگ جو جلد باز ہوتے ہیں، معاملہ شناس نہیں ہوتے اور چھوٹی موٹی باتوں پر بھی ان کو جو ہے وہ قات حاصل ہو جاتا ہے، ان اشخاص کو قات حجت نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب آپ مطلق قات کو حجت نہیں مان رہے، مقید کر دیا تھا. تو کہتے ہیں ہماری بحث جو ہے اس وقت قات کے اطلاق اور تقیید کے حوالے سے ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ قات مؤذر ہوتا ہے، قات منجز ہوتا ہے، قات حجت ہوتا ہے، یہ سارے آثار عقلی طور پہ اس کے لازم ہیں، اس پہ مرتب ہوتے ہیں. جیسے ہی قات متحقق ہوتا ہے یہ سارے آثار اس کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں. تو آیا یہ مطلق قات کے آثار ہیں یا یہ جو ہم نے ابھی حوالہ دیا ہے موارد کا، اسباب کا، اشخاص کا، ان کے لحاظ سے قات کو آپ مقید کریں گے تو اس مقید کے اوپر یہ جاری ہوتے ہیں. مصنف کہتے ہیں یہ سارے آثار لازمہ اس مطلق قات کے آثار ہیں، مقید کے نہیں. ہم قات مقید کو منجز نہیں مانتے، قات مطلق کو منجز مانتے ہیں. قات مطلق کو حجت نہیں، مقید کو حجت نہیں مانتے، بلکہ ہم قات مطلق کو حجت مانتے ہیں. وہ الی آخر ہی جتنی جہات میں آپ نے جو ہے وہ اقسام بندی کی ہے، ہم نے ان موارد یا اسباب یا اشخاص کے اعتبار سے قات کو مقید مان کے اس کو حجت منجز نہیں کہا، بلکہ ان کے حوالے سے قات کو ہم نے مطلق رکھ کے اس کو حجت کہا ہے، اس کو منجز کہا ہے، اس کو مؤذر کہا ہے. جب مطلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چاہے قات اسباب معروفہ سے حاصل ہو تو بھی حجت ہے، غیر معروفہ سے حاصل ہو. غیر معروفہ یعنی وہ کہ جن کے اندر شانیت نہیں ہے کہ ان سے قات حاصل ہو، پھر بھی ان سے قات حاصل ہو گیا تو بھی یہ حجت ہو. سمجھدار لوگوں کا قات ہے تو بھی حجت ہے، للو پنج کو حاصل ہوا ہے تو بھی یہی ترجمہ بنے گا نا اس کا. وہاں قضا موارد جن کے ساتھ قات نے تعلق پانا ہے وہ فقہی ہیں، عرفی ہیں، موضوع ہیں، احکام ہیں. جن کے ساتھ تعلق پایا ہے قات مطلق کھانا حجت ہے. اس کے حجت ہونے میں آپ کوئی تقیید جاری نہیں کر سکتے. جب مطلق حجت ہے تو پھر تمام حوالے سے جتنی بھی آپ نے قسمیں تقسیم حوالے زاویے بنائے ہیں، ہر زاویے میں قات مہما یکون، اب جہاں بھی چلا جائے یہ سپر پاور ہے، یہ حجت ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ دلیل کیا ہے جی آپ کے پاس؟ یہ تو ہم نے دعویٰ دے دیا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو.
مصنف کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ انہو کاشف، کہتا جس شے سے تعلق پاتا ہے اس کو بالکل کشف کر دیتا ہے۔ کشف سے کیا مراد ہے؟ کشف سے مراد ہے وہ پردہ اور وہ غبار جو زن کے ساتھ مخالف جہت میں چلتا ہے۔ یاد ہے؟ روز روز حوالہ دیتا ہوں۔ اس غبار کو، اس پردے کو قط کیا کر دیتا ہے؟ ہٹا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے ذہن کے درمیان، اور وہ چیز جس کے ساتھ قط نے تعلق پایا ہے، کوئی اب پردہ حجاب حائل نہیں ہے، اس چیز کو آئینے کی طرح بالکل منکشف کر دیتا ہے ذہن کے سامنے اس اپنے متعلق شے کو۔ تو جب متعلقہ شے کے لیے یہ کاشف ہے، اس کے اوپر پڑا ہوا احتمال خلاف کا جو غبار ہے بالکل ہٹا دیتا ہے۔ یہ کاشفیت والی کوالٹی جو ہے، اس کی وجہ سے اس پر یہ سارے آثار مرتب ہوتے ہیں، اور یہ کوالٹی اس کے اندر ہوتی ہے چاہے یہ جہاں بھی ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ نہیں کہہ سکتے قط کو کہ جناب والا وہ للو پنجو کو جو حاصل ہوا ہے اس کے قط میں جو ہے وہ اجمال تھوڑا سا پڑا ہوا تھا نا، وہاں بھی وہ کاشف اتنا ہی تھا جتنا کاشف اس سمجھدار بندے کا تھا۔ اگر وہ متعارف طریقوں سے حاصل ہوا ہے وہ قط جتنا کاشف ہوتا ہے، غیر متعارف طریقوں سے حاصل ہونے والا قط وہ بھی کاشف اتنا ہی ہوتا ہے۔ ذہن اور اپنے متعلقہ شے، ان دونوں کے درمیان اس نے جو کاشفیت کا رول پلے کرنا ہے، اس کو ہم طریقیت کہتے ہیں نا کاشفیت والے نقطے سے لحاظ سے۔ اور یہ بحث جو ہو رہی ہے قط طریقی کی ہو رہی ہے، کیونکہ کاشفیت کو ہم نے دلیل بنایا ہے، اور کاشفیت کس کی صفت ہے؟ قط طریقی کی۔ تو کاشفیت ہر مقام پہ قط کے ساتھ موجود ہے، اور یہی کاشفیت وجہ بنتی ہے اس کی حجیت کی، اور جب وجہ ہر مقام پر ہے تو یہ حجت بھی ہر مقام پہ ہے۔ یہاں سے نتیجہ نکلا قط حجت ہے مہما یکن۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ لا اجمال فیہ۔ علامہ السادس حجت القط الطریقی مطلقا لا تفاوت ولا اختلاف فی نظر العقل اصلاً کلاس لگا دیا ہے اس نے بات کے اندر گھنٹی پیدا کرنے کے لیے، کوالٹی پیدا کرنے کے لیے۔ اصلاً کوئی گنجائش نہیں ہے عقل کی نظر میں، کوئی فرق نہیں ہے فی ما ان چیزوں میں یترتب علی القطع جو قط کے اوپر مرتب ہوتی ہیں، من الآثار عقلاً جو عقلی آثار بطور لازم اس قط کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، ان کے مرتب ہونے میں لا تفاوت کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کوئی فرق نہیں ہے، مقید ہوتا تو پھر فرق آتا کہ اس مورد میں مرتب ہوں گے، اس میں مرتب ان کے مرتب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر مقام پہ یکساں مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہر مقام پہ یکساں مرتب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ مطلق احسن۔ اچھا، لا تفاوت بین ان یکون حاصلا، عبارت کا ربط دے رہا ہوں، فرق نہیں ہے ان آثار کے مرتب ہونے میں، بین ان یکون حاصلا بنحو متعارف، یہ اشارہ ہو گیا اسباب کی اقسام کی طرف۔ ومن سبب ينبغي حصول منه او غیر متعارف لا ينبغي حصول منه، بنحو متعارف، نحو متعارف، اور اس کو پھر مزید وضاحت دیتا ہے، یعنی وہ من سبب، یعنی نحو متعارف اور من سبب یہ ایک ہی شے ہے، یعنی حاصلان میں، اب پچھلی بار جو زائد ہے وہ ہٹانے لگا ہوں، لا فرق بین ان یکون حاصلا من سبب ینبغی حصول القطع منہ او غیر متعارف لا ینبغی حصول القطع منہ، اس سبب میں جو متعارف ہے کہ جس سے حاصل ہونا اس کا ینبغی بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ اسے حاصل ہونا چاہیے، اور اس سبب میں کہ جس سے اس کا حاصل ہونا نہیں بنتا ہے پھر بھی یہ حاصل ہو رہا ہے، ان دونوں اسباب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کما ہوا الحال، کما ہوا الحال غالباً فی القطاع، قطاع یعنی کثیر القط، وہ شخص کے جس کو قط حاصل ہو جاتا ہے اسباب غیر متعارفہ سے بھی۔ اچھا بھائی، اب ضرورت جو ہے دلیل ہے کس کی؟ لا تفاوت کی، اس اطلاق کی۔ اس لا تفاوت اور اطلاق کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ بھئی بدیہی ہے، کیا چیز؟ ان العقل یرا تنجز التکلیف بالقطع
عقل کہتی ہے کہ تکلیف منجز ہو جاتی ہے اس قط کے ذریعے بھی، الحاصل جو حاصل ہوتا ہے، مما ان اسباب سے، لا ينبغي حصولہ جن اسباب سے ان کا حاصل ہونا بنتا نہیں ہے۔ اچھا، تو اب وہ دو مرد ہوتے ہیں نا، ایک سبب ینبغی، ایک سبب لا ینبغی۔ جو سبب ینبغی ہے اس میں تو شک نہیں ہے نا، تو اس لیے پھر وہ دوسرا اس لیے بیان کر کے اسی پہ اتفاق کرے گا جہاں آپ کا شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں درکات حجت ہے یا صحیح۔ اچھا، یرا تنجز التکلیف و یرا صحت مواخذات قاطعہ، سمجھ گئے عبارت کا عرض؟ جی، اس یرا کا پھر جو ہے وہ مفعول بہ ہے، تنجز کے اوپر عطف ہے۔ اور عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ مواخذہ کرنا صحیح ہے، قاطع ہی کی ضمیر قط کی طرف جائے گی، اس قط کے قاطع پر، علی مخالفت ہی، اگر اس قط کی وہ مخالفت کرتا ہے تو ٹھیک ہے نا۔ وعدم صحت الاعتذار عنہا، اور عقل یہ سمجھتی ہے کہ اعتذار پیش کرنا صحیح نہیں ہے، انہا عن المخالفت، مخالفت کے بارے میں اعتذار، یعنی جو مخالفت اس نے کی ہے تو اس مخالفت کا اعتذار پیش کرے، کس چیز کے ذریعے؟ بے انہو حاصلہ کذالک سے مراد ہے ان طریق لا ينبغي حصولہ، اگر وہ حاصل ہوتا ہے ایسے طریق سے کہ لا ينبغي حصولہ، جس سے قط کا حاصل ہونا بنتا نہیں ہے، تو اس طریقے سے حاصل ہونے والا قط تھا، اور وہ قط کی کرتا ہے مخالفت، اور مخالفت کی صورت میں وہ عذر پیش کرے کہ بھی میں نے اس لیے مخالفت کی ہے قط کی کیونکہ یہ غیر متعارف راستے سے حاصل ہوا ہے، تو یہ اس کا عذر قبول نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اس کا یہ عذر قبول نہیں، تو عقل کا اس صورت میں عذر کو قبول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مرد میں بھی یہ حجت ہے۔ وعدم صحت المواخذات، یہ اسی پھر یرا کے ساتھ مفعول بھی ہے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی مواخذہ کرنا صحیح نہیں ہے، محاسبہ کرنا صحیح نہیں ہے مکلف کا، مع القطع بخلاف ہی، یعنی بخلاف التکلیف، یعنی مطلب یہ کہ اگر اس کا قط خطا چلا جاتا ہے اور واقعی تکلیف کے بجائے کسی اور تکلیف سے تعلق پاتا ہے، اور وہ اسی اور تکلیف کو واقعی سمجھ کے انجام دیتا ہے، تو واقعی تو فوت ہو گئی نا، تو اب قط کی وجہ سے فوت ہوئی ہے، تو بخلاف تکلیف الواقعی قط تعلق پا جاتا ہے خلاف واقعی کے ساتھ، اور وہ واقعی تکلیف کے مخالفت کا موجب بنتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مواخذہ کرنا چاہیے نا کہ بھئی تو نے تکلیف واقعی کو کیوں چھوڑ دیا ہے، تو مولا مواخذہ نہیں کرے گا، کیوں؟ لأنہ مؤذر، یہ نکتہ اس کے مؤذر کی طرف ہے، اگر لفظ مؤذر یہاں استعمال نہیں ہوا، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ قط نے تعلق پایا ہے ایک خطاً اسی ایسے حکم سے جو حکم واقعی نہیں تھا، اور اسی پر مکلف عمل کرتا رہا قط کی بنا پہ، اور قط کی بنا پہ جب اس پہ عمل کیا تو حکم واقعی کیا ہو گیا، اس سے فوت ہو گیا، تو اب یہ جو اس نے قط کی بنا پہ حکم واقعی کی مخالفت کی ہے تو مخالفت پر محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن عقل کہتی ہے کہ مولوی اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ ان القطع مؤذر عند الخطا، خطا کی صورت میں قط مؤذر ہوتا ہے۔ وعدم حسن الاحتجاج علیہ بذالک، اور مکلف کے لیے احتجاج کرنا صحیح نہیں ہے، علیہ مولا کے خلاف، نہیں مولا کے لیے احتجاج کرنا صحیح نہیں ہے، علیہ مکلف کے خلاف، بذالک کا اشارہ یہ ہے کہ حصولہ مما لا ينبغي، کہ بھئی یہ تیرا قط جو ہے جو خطا میں چلا گیا ہے، جس خطا والے قط کی صورت میں تو نے حکم باقی کی مخالفت کی ہے، میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ یہ تیرا قط حاصل ہوا ہے ان اسباب سے مما لا ينبغي حصولہ، تو مما لا ينبغي حصول کے ذریعے جو ہے مولا حجت کرے، اس کے خلاف نہیں کر، یہ اسی قط کے مؤذر ہونے کو بھی پروف کر رہا ہے۔ ولو مع التفات ہی، اگرچہ وہ مکلف متوجہ ہی کیوں نہ ہو الی کیفیت حصول ہی، قط کی کیفیت حصول کی طرف، یعنی وہ مکلف چاہے جانتا ہی کیوں نہ ہو کہ مجھے حاصل ہونے والا قط ان راستوں سے حاصل ہوا ہے جو متعارف طرق اسباب نہیں ہے،
تو بھی اس کا قاتل خطا کی صورت میں معذر، ثواب کی صورت میں منجز ہوتا ہے۔ یہاں تلک بحث کا ایک نقطہ مکمل ہو گیا کہ قاطع طریقی حجت ہے اور مطلق کان حجت ہے، اور اطلاق کا اشارہ جن زاویوں کی طرف ہے وہ سارے زاویے تفصیلاً ہم نے بیان کر دی ہیں۔ نعم ربما اب یہاں وہ بیان کرنے لگا ہے قطع موضوعی کو، انشاءاللہ اس کی بات کل آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔